اقتدار ملنے کے بعد ہمارے مسائل کو نہیں کیا جاتا. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ اپنی پارٹی کو کامیاب کریے، اپنی آواز کو اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں بھی جائیے. مجلس اتحاد المسلمین نے ایک بہترین امیدوار اسرار حسین کو یہاں سے اپنا امیدوار بنایا ہے. ان کو ووٹ دیجیے. مجلس کا انتخابی نشان پتنگ کا ہے. رہا سوال بی جے پی کا، تو کل اخبارات اور ٹی وی نے ایک خبر کو شائع کیا تھا. آپ اور ہم نے، ہمارے بزرگوں نے ایک تصویر کو دیکھا ہوگا کہ ہندوستان کے باپو مہاتما گاندھی چرخے پر بیٹھ کر چرخا چلا رہے ہیں. یہ فوٹو سب دیکھتے ہیں. ایک اچانک ایک نئی فوٹو آئی کہ وزیر اعظم مودی بیٹھ کر چرخا پھرا رہے ہیں. میں دیکھ کر تعجب کیا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ باپو کی جگہ لے لیے، مہاتما گاندھی کی جگہ آپ بیٹھ گئے. تو بی جے پی کے لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہریانہ کے بی جے پی کے منسٹر نے کہا کہ ہاں مودی مہاتما گاندھی سے بڑے ہیں. اور پھر 2 گھنٹے کے بعد ان کا دماغ صحیح ہوا تو بولے نہیں میں بیان کو واپس لے لیتا ہوں. اب آپ بتائیے میرے بھائی، یہ ملک کہاں پر جا رہا ہے؟ یہ ملک کہاں پر جا کر رکا ہوا ہے؟ اور پھر یہی سماج وادی کی سرکار، ہمارے وزیر اعظم تو چرخا چلا رہے ہیں. اے سماج وادی والوں، اے بی جے پی والوں، ہم کو بتاؤ کہ جتنے اتر پردیش اور ہندوستان میں پاور لوم ہے، وہ پورے کے پورے پاور لوم بند پڑے ہیں. پورے پاور لوم بند پڑے ہیں. اور پھر ہمارے وزیر اعظم نے 8 نومبر کے دن نوٹ بندی کا اعلان کر دیا. 500 اور 1000 کی نوٹ کو غائب کر دیا. اور لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں تو بی جے پی کے لوگوں نے کہا یہ لائن میں کھڑے ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، دیش بھکتی کی مثال ہے. کوئی بی جے پی والا، کوئی دولت مند لائن میں کھڑا رہتا، ایک غریب 8 گھنٹے 10 گھنٹے لائن میں کھڑا. کیا نوٹ بندی کی وجہ سے مراد آباد میں پیتل کا کاروبار ختم نہیں ہو گیا؟ کیا نوٹ بندی کی وجہ سے دستکار بے روزگار نہیں ہو گیا؟ اتنا بڑا ایکسپورٹ مراد آباد سے پیتل کا ہوتا تھا، آج جنوری کا مہینہ آیا پورا ختم ہو گیا. گیس پر کام ہوتا تھا، پیسوں پر کام ہوتا تھا. تو ہندوستان کے وزیر اعظم بول رہے ڈیجیٹل کر لو، ہندوستان کے وزیر اعظم بول رہے کیش لیس کر لو. آج نوٹ بندی کی وجہ سے مراد آباد میں ہزاروں کی تعداد میں دستکار بے روزگار ہو چکے ہیں. پہلے چین سے مقابلہ کرنا پڑ رہا تھا، مگر آج بی جے پی نے نوٹ بندی کر کے ہزاروں کی تعداد میں دستکاروں کو بے روزگار کر دیا. لکھنؤ میں وہاں پر کام ہوتا تھا، اس ایمبرائڈری کا کام، وہاں پر بھی 3 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے. فیروز آباد میں گلاس کا کام ہوتا تھا، وہ بند پڑے ہیں. الہ آباد میں تالے بنائے جاتے تھے، آج تالے بنانے والوں یونٹس کے اوپر تالا لگ چکا ہے. اور وزیر اعظم کہتی ہیں کہ میں نے بلیک منی کا خاتمہ کیا. کہاں کا بلیک منی کا آپ نے خاتمہ کیا ہندوستان کے وزیر اعظم؟ آپ نے کہا تھا 14 لاکھ کروڑ بلیک کے پیسے ہیں، مگر 14 لاکھ کروڑ پورے بینک میں آ گئے. پورے بینک میں آ گئے تو بتائیے پیسے کہاں گئے پھر یہ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نوٹ بندی کی وجہ سے ہندوستان کو قریب 2,60,000 کروڑ کا نقصان ہوا. 2,60,000 کروڑ اگر 2% جی ڈی پی کو مان کیا جائے. آج ہندوستان ایک معاشی مشکلات کے دور میں جانے والا ہے، اور ہمارے وزیر اعظم کو اس کی فکر نہیں ہے. وزیر اعظم کو غریبوں کی فکر نہیں ہے، وزیر اعظم کو مزدوروں کی فکر نہیں ہے، وزیر اعظم کو ان چھوٹے چھوٹے یونٹس کی فکر نہیں ہے، مگر ان کو صرف واہ واہ کرنے والے، تعریف کرنے والے کہ کیا آپ نے اچھا کام کیا. دنیا کے بڑے بڑے ماہرین کہہ رہے کہ نوٹ بندی سے ہندوستان کی معیشت کمزور پڑ جائے گی، ہندوستان کو اتنا بڑا نقصان ہوگا. خود مراد آباد ذمہ دار ہے. میں آپ سے کہنا چاہوں گا میرے عزیز دوستو، جہاں پر پیرزادہ روڈ ہے مراد آباد میں، جا کر پوچھئے جو ان لوگوں سے، ان دستکاروں سے جو دن میں 3 یا 4 تانبے کا
واز بناتے تھے اور 300-400 روپے کماتے تھے، آج ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے نوٹ بندی کا اعلان کر دیا اور کہا بلیک منی کا خاتمہ ہوگا۔ اے ہندوستان کے وزیر اعظم، آپ نے بلیک منی کا خاتمہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے غریبوں کا پیٹ کو کاٹ دیا، آپ نے غریبوں کے روزگار کو چھین لیا، آپ نے غریبوں سے ان کے کھانے کی روٹی ان کے ہاتھ سے چھین لی۔ آج غریب پریشان ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ نوٹ بندی سے غریب خوش ہے اور امیر پریشان ہے۔ ارے امیر کا کوئی نقصان ہی نہیں ہوتا۔ ہندوستان میں اگر نقصان ہمیشہ ہوتا آیا ہے تو مزدوروں کا ہوا، غریبوں کا ہوا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مسائل ہیں جن کو لے کر ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں جا کر ہم کو اپنے مسائل کو حل کروانا ہے، اور جب تک آپ اپنے امیدواروں کو ووٹ نہیں دیں گے، ہمارے سماجی، اقتصادی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا آپ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ہمارا نمائندہ جب کامیاب ہوگا، یہاں پر جو آپ کے مسائل ہیں ان مسائل کو حل کیا جائے گا۔ ہم حکومت سے لڑ کر اسکول کھولیں گے، حکومت سے لڑ کر کالج کھولیں گے، اور جو راشن آتا ہے اس پر جو ہفتہ لیا جاتا ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بند کرا کر رکھیں گے۔ جو غنڈہ گردی 5 سال سے سماجوادی پارٹی کے لوگ کر رہے تھے، اب یہ غنڈہ گردی نہیں کریں گے۔ ان کو جو منمانی کر رہے تھے وہ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے مستقبل کے لیے اپنی پارٹی مجلس کو ووٹ دیجیے۔ میں یہاں پر اپنے آپ کو منوانے کے لیے نہیں آیا ہوں میرے بھائی، میں یہاں پر اپنی قیادت کو منوانے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لیڈر بنے، آپ قائد بنے، آپ طاقتور بنے، تاکہ آپ کے مسائل حل کیے جا سکے۔ برسوں آپ نے ان کا ساتھ دیا، یہ کچھ نہیں کرنے والے، یاد رکھو میری بات کو۔ صرف ووٹ لیں گے اور ووٹ کے بعد بھول جائیں گے، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ آج اتر پردیش میں کل تک کوئی متبادل نہیں تھا، کل تک ہم حالت مجبوری میں سماجوادی پارٹی کو ووٹ دیتے تھے، حالت مجبوری میں کبھی بی ایس پی کو ووٹ دے دیے، حالت مجبوری میں کبھی کانگریس کو ووٹ دے دیے۔ آج مجلس ایک متبادل آپ کے سامنے ہے، مجلس ایک آلٹرنیٹ آپ کے سامنے ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس آلٹرنیٹ کو آپ اپنے ہاتھوں میں تھام لو، اس کو اپنے سینے سے لگا لو۔ میں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ سنویدھان کے مطابق ہم کو تمام حقوق ملے جو یہ سیاسی پارٹی ہم کو نہیں دینا چاہتی۔ 70 سال ہو گئے، میرے بزرگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ بھی ہماری رہنمائی کریے۔ آپ نے مسائل اٹھائے، آپ نے مشکلات اٹھائے، مگر آنے والی نسل کو مشکلات اٹھانے کا موقع مت دیجیے۔ ہم نے ناانصافیوں کا مقابلہ کیا، ہم نے طوفانوں میں چراغ کو جلایا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ طوفان کا مقابلہ کریں۔ یقیناً انشاءاللہ تعالی بی جے پی کو اقتدار پر آنے سے روکیں گے، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان پارٹیوں کا ساتھ دیں جنہوں نے ہمارا کچھ نہیں کیا، صرف اپنا وکاس کیا۔ یہ کہے کہ سماجوادی پارٹی جب بیٹا باپ کا نہیں ہوا، باپ بیٹے کا نہیں ہوا، تو پھر یہ اتر پردیش کا کیا کام کر سکیں گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آئیے اور 15 تاریخ کے دن ایک نئی صبح کا آغاز کریے اور دنیا کو بتا دو کہ انقلاب لکھنے والے ہم یہاں سے شروعات کریں گے، اپنے مسائل پر کرائیں گے۔ یہی چند گزارشات میں نے